مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ الکوہلزم میں ہے تو اس کے انفیڈیلٹی میں جانے کے چانسز کتنے پرسنٹ ہیں؟ کہ اگر کوئی بندہ الکوہلزم میں ہے تو آٹومیٹیکلی انفیڈیلٹی میں بھی ہوگا. آپ بڑے آرام سے ایزیوم کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ہے. اگر ابھی اس کا یہ معاملہ چھپا ہوا ہے تو اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم، کھل کے سامنے آ جائے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی ورکوہلک ہے تو تب بھی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی ورکوہلک ہے تو بھی انفیڈیلٹی میں جانے کے امکانات وہی ہیں قریباً 100%. کیونکہ جو بندہ بھی اپنے ہاتھ میں یہ مائٹی طاقت لے لیتا ہے پھر وہ قاعدے قانون کا پابند نہیں ہوتا. مجھے بتائیے کہ یہ جو لال بتی پہ ہم رکتے ہیں، کیا وزیر اعلیٰ بھی رکتا ہے؟ کیا پرائم منسٹر بھی رکتا ہے؟ اس کو آفیشیلی اجازت ہے کہ وہ لال بتی کو کراس کر جائے، وہ اشارہ توڑ سکتا ہے. تو جہاں کہیں بندہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، جو کہ ورکوہلزم سے ہو سکتا ہے، الکوہلزم سے ہو سکتا ہے، کسی بھی ایڈکٹیو بیہیویئر سے، کیونکہ ایڈکٹیو بیہیویئر کہتا ہے کہ کمپٹیشن چاہیے، کمبیٹیونیس اس کا حصہ ہے، مرضی تمہاری چلنی چاہیے. اگر کسی بندے کے 3 بلیف ہیں کہ میں سب سے آگے ہوں گا اور میں لوگوں کو پچھاڑ دوں گا اور میری، تو وہ کائے کو انفیڈیلٹی میں نہیں جائے گا، کائے کو نہیں جائے گا، تو نیچرلی جائے گا. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اکثر ہمارے پیشنٹس کی بیویوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ الکوہلزم میں ہیں، کہتے خیر ہے کوئی گل نہیں. لیکن جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انفیڈیلٹی میں ہے تو ان کو بہت غصہ چڑھتا ہے، وہ اب ان کا پرسنلائز میٹر بن جاتا ہے اور وہ اس کی ریکوری میں ہیلپ نہیں کرنے کے لیے تیار. تو میں آپ کو یہاں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ علامتیں لازمی ہیں، سن qua non ہیں. سن qua non کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی؟ سن qua non، سن qua non ہوتا ہے جو چیز لازماً کسی جگہ پائی جائے، یعنی لازم و ملزوم. اس کو انگریزی میں سن qua non کہتے ہیں. یہ ایٹیلک ورڈز ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں. تو سن qua non کا مطلب ہے لازم و ملزوم. اگر ایڈکٹیو بیہیویئر ہے، سیم از ٹرو فار somebody who is اوور ایٹنگ اور وزن بڑھا کے رکھا ہوا ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں دے آر دیئر. آپ کے سامنے ہے کہ نہیں، وہ کتنی کامیابی سے چھپا رہا ہے تو اس کی مرضی، وہ ہیرو ہے، وہ سکسیسفل ہے جو چھپا رہا ہے. لیکن ایک سائنٹسٹ کے طور پر کوئی بندہ لکھ کے دے سکتا ہے فتویٰ کہ یہ باتیں ہیں، انہیں چھپانے والی کیا بات ہے؟ کیونکہ ہمیشہ ایڈکٹیو بیہیویئر کا ایک حصہ ویزیبل ہوتا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ پس پردہ ہوتا ہے، انویزیبل ہوتا ہے. ہمیشہ ایڈکشنز کا کچھ حصہ سامنے ہوتا ہے اور کچھ حصہ پس پردہ ہوتا ہے. تو فیملیز والے چاہیں تو سامنے والے حصے سے پس پردہ حصے کا تخمینہ لگا سکتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ اگر آپ بیماری کے ارینا میں چلنا شروع کر دیں تو آپ کی ساری تکلیفیں رفع ہو جائیں گی، اگر آپ بیماری کے نظریے کو مان لیں.